نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے کے حوالے سے سابقون اولون صحابہ کرام مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، خواتین میں سے، آزاد مردوں میں سے، غلاموں میں سے جو تھے، ان کے تذکرے پر ہماری بات رکی تھی۔ امام محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا عام ہو گیا، لوگ آگاہ ہو گئے دین اسلام سے۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر صورت مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیات نازل ہو رہی تھی۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا۔ پچھلے درس میں نے مکی صورتوں کی جو مزاج ہے، جو انداز ہے، جو حجم ہے، اس پر میں نے بات کی ہے، اس لیے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی تھی، جو ان پر سکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھی، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی۔ مکے میں نازل ہونے والا قرآن کا جو حصہ ہے وہ اپنی بلاغت اور اپنی تاثیر اور اپنی فصاحت کے اعتبار سے بہت زیادہ ممتاز ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اہل مکہ کو اپنی قوت گویائی پر بڑا ناز تھا۔ ہر قبیلہ اپنے شعراء اور خطباء پر فخر کیا کرتا تھا۔ سالانہ ان کے تجارتی اور دیگر ثقافتی میلے جو ہوتے تھے، ان میلوں میں خطابت کا اور شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، اور جو کوئی اس میں اولین پوزیشن حاصل کرتا، اس کے مقاطع اور اس کے کلام اور اس کے اشعار کو مرتب کر کے لکھا جاتا اور خانہ کعبہ کے دروازے پر اسے ٹانگ دیا جاتا تھا۔ یہ سب معلقات ہیں، جو یہ بھی 7 مختلف شعراء کے کلام ہیں جنہوں نے عرب دنیا میں اپنا قوت گویائی کا، شعر و شاعری کی مہارت کا سکہ منوایا۔ ان کے کلام کو کعبۃ اللہ میں آویزاں کیا گیا، اسی لیے انہیں سب معلقات کہتے ہیں۔ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں اس کا ایک حصہ ہے۔ تو جو قوم باقی دنیا کو عجم کہتی ہے، گونگا، زبان کھٹا، بات کرنے کا جسے سلیقہ اور شعور نہیں ہے، اس قوم کی خواتین بھی فی البدیہہ گفتگو کرتی تو وہ بڑے بڑے ماہرین علم کو حیران کر دیتی تھی۔ ان کے یہاں بکری کا بچہ اگر مر جاتا اور اس پر صدمے کے اشعار اگر وہ لوگ کہتے تھے فی البدیہہ، تو وہ فصاحت و بلاغت کی ایک نشانی ہوا کرتے تھے۔ ایسی قوم میں ایک ایسے شخص نے ایسا کلام پیش کیا جس شخص کا شاعری کی مجلس میں بیٹھنا، ادب اور شعر کے مجالس کا شکار ہونا، میں شریک ہونا، علم حاصل کرنا، دائیں ہاتھ سے لکھنا، ایسا کوئی شعرا نہیں تھا، اور ایسا کلام پیش کرنا کہ جس کے مد مقابل کلام پیش کرنے کی کسی کی قوت اور جرأت نہ ہو، یہ اس بات کی غماز تھی بات
کہ اس شخص کے پاس جو کلام ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کسی صاحب نے عیسائیوں کے ایک قاری جو انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں ان کی ایک ویڈیو دی ہے، پھر یہودیوں کا ایک قاری جو تورات کی تلاوت اپنے انداز سے کر رہا ہے اس کی ویڈیو دی ہے، اور ایک مسلمان جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے بیک وقت اس کی ویڈیو دی ہے۔ ان تینوں کو سننے کے بعد مسلمان کی دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ اللہ نے ہم پر اپنے کلام کے نزول کے ذریعے بہت بڑا احسان فرمایا۔ مصنف کہتے ہیں ابتداء جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں اور تمام انبیاء کے تمام ادوار میں نماز اپنے اپنے انداز اور احکام کے ساتھ بہرحال ضروری رہی۔ کوئی شریعت نماز سے خالی نہیں تھی، اور نماز پنجگانہ 5 نمازیں ان اوقات میں ان احکام کے ساتھ پڑھی جائیں جو آج اہل اسلام کو سکھائے گئے ہیں۔ یہ تعلیمات تو مدینہ کے دور سے ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہے۔ مکے میں معراج کی رات آپ پر 5 نمازوں کا حکم اتر آیا تھا، اور ان کے اوقات سے آگاہ کر کے ان کی رکعات کا تعین کر کے ان کے احکام بیان کر کے پریکٹیکلی طور پر اذان کے ساتھ انہیں جوڑ کے مساجد کی تعمیر کر کے باجماعت نماز ادائیگی کے یہ سارے طریقے ان کا جو مکمل تعلق ہے یہ عہد مدینہ کے ساتھ ہے۔ نماز مکے میں فرض ہو گئی ابتدائے نبوت سے ہی۔ اس وقت صرف 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھی اور انفرادی پڑھی جاتی تھی، صبح و شام 2 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ تفصیلات حدیث میں نہیں آئی ہیں، البتہ جو نماز پنجگانہ ہے اس کا طریقہ مدینہ سے تعلق رکھتا ہے۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سبح بحمد ربک بالعشی والابکار، صبح اور شام اللہ کی حمد کیا کریں۔ اور اللہ کی حمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام نماز پڑھا کرتے تھے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ حارث ابن اسامہ نے ابن لہیہ کے طریق سے موصولاً سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا جب وحی آئی تو آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی بھر کر اپنے میانے شرمگاہ کی طرف چھینٹے مارے۔ ابن ماجہ نے بھی اسی مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ گویا وضو کا طریقہ بھی ابتدائے وحی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور نماز کا طریقہ بھی ابتدائے وضو کے ساتھ اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ برائے ابن عازب اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا اس کو برقرار رہنے دیں۔ مثبت سوچ کے آدمی تھے،
البتہ بدقسمتی سے اسلام کی ہدایت اور روشنی سے محروم رہے۔ قریش کو اجمالی خبر، قریش مکہ کو اب مسلمانوں کے دین کا ایک اجمالی تعارف ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کسی دین کے ماننے والے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، لیکن ابھی کوئی اختلاف کی فضا پیدا نہیں ہوئی۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سن گن لگ چکی تھی۔ البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا، اسے کوئی خطرہ محسوس نہ کیا۔ محمد غزالی لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھی، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ امیہ بن ابی سلط، یہ ایک شاعر تھا اور اللہ کی وحدانیت کے متعلق بات کیا کرتا تھا، اور قس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل، یہ لوگ صالحین تھے اور یہ شرک سے نالاں تھے، اور اللہ کے حقوق کے حوالے سے اپنی قوم کے سامنے اپنی سمجھ کے مطابق دور جاہلیت میں باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ان جیسا یہ ایک فرد ہے جو بت پرستی کو پسند نہیں کرتا ہے اور الوہیت کے حقوق کے حوالے سے بات کرتا ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اسے سیریس نہ لیا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اس کے اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی انداز سے جاری رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی، اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ آپ اپنی قوم کو کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت واشگاف کر لیں۔ اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ جس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ اعلانیہ لوگوں کے سامنے وہ بات کہہ دیں اور مشرکین سے الگ ہو جائیں، مشرکین سے الگ ہو جائیں۔ پہلے 3 سال یعنی 40 سال کی عمر مبارک میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ 41، 42 اور 43 سال کی عمر تک مکے کی فضا میں کسی طرح کی کھلبلی اور اختلاف کی صورت نہ بنی، اور بہرحال 40-50 افراد کم و بیش یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ قریب ترین افراد، کچھ مرد، کچھ خواتین، کچھ بچے، کچھ آزاد، کچھ غلام، ایک مناسب جماعت دین اسلام کو قبول کرنے والی بن گئی۔ اب دوسرے مرحلے میں مکی دور کی کھلی تبلیغ کی ہیڈنگ دی ہے مصنف نے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نازل ہوا، انذر عشیرتک الاقربین، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے قریب لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ یہ سورۃ شعراء کی آیت ہے، اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم سیرت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آگاہی ہو گئی کہ سورۃ شعراء کے اس حصے کا زمانہ نزول ہے جو وہ ابتدائے نبوت ہے، اور اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے
یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ قرآن پاک میں جتنے بھی قصص آئے ہیں ان میں دونوں پہلو ہیں، کفار کے لیے اور قبول نہ کرنے والوں کے لیے دھمکی کا پہلو ہے، اور قبول کرنے والوں کے لیے تسلی کا پہلو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کمزور تھی، وہ ایمان لے آئی، اللہ نے انہیں نجات نصیب فرمائی۔ فرعون اور اس کی قوم وہ مسلمان نہ ہوئی اور طاقتور تھی، اللہ نے ان کی طاقت کو ختم کر دیا۔ یہ واقعہ سورۃ شعراء میں یہ بتا رہا تھا کہ اے مسلمانوں، تمہاری کمزوری ہمیشہ نہیں رہے گی، اور یہ واقعہ مکے کے مشرکین کو یہ بتا رہا تھا کہ تمہاری طاقت ہمیشہ کے لیے باقی نہیں ہے، تم مسلمان ہو کر اپنی ساکھ کو مضبوط کر سکتے ہو، ورنہ قوم فرعون موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تمہارے سامنے ہے۔ تاریخ کہتے ہیں اپنے آپ کو دہرایا کرتی ہے، تم اگر فرعون اور قبطیوں کے راستے پر چلو گے تو تمہارا وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا تھا، اور تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے راستے پر چلو گے تو تمہارا وہی نتیجہ نکلے گا جو بنو اسرائیل کے لوگوں کا نکلا تھا۔ تو یہ ایک دھمکی بھی تھی، وعید بھی تھی، اور ایک تسلی بھی تھی۔ ایمان لانے کی صورت میں تسلی اور ایمان نہ لانے کی صورت میں وارننگ بھی ساتھ تھی۔ سورۃ الشعراء میں اللہ نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور مکی صورتوں میں قصص کے بیان کرنے میں یہی وجہ ہے۔ پھر آخر میں انہوں نے بنو اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی، اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ بلفظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ تو مثالیں سامنے رکھ دی گئیں اور ذہنی طور پر آمادہ اور تیار کر لیا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے حالات ہوں گے، آپ اپنے آپ کو آمادہ کر لیجیے۔ مصنف فرماتے ہیں، میرا خیال ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا اس کا ایک نمونہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے موجود ہے، اور وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ وہ کس میدان میں قدم رکھ رہے ہیں اور انہیں کس طرح کے حالات سے گزرنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسری طرف اس صورت میں پیغمبروں کے جھٹلانے والی قوموں قوم فرعون، نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب الایکہ کا انجام بھی مفصلاً بیان کیا گیا۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے پر اگر اڑ گئے اس کی صورت میں انجام ان کا اچھا نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کی طرف سے کسی قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے، نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں ہوگا۔ اس لیے سورۃ شعراء ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ آپ پلٹ کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ سورۃ شعراء کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، 6-7 انبیاء کا تذکرہ ہے، ہر نبی کی دعوت، قوم کا رد عمل، اور پھر بالآخر اللہ کی طرف سے فیصلہ، یہ سب کچھ نازل ہوا۔ ان قوموں میں کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے ان قوموں کو مہلت دی جاتی تھی، اور جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی تھی تو عذاب اللہ کی طرف سے آ جاتا تھا۔
عذاب اللہ کی طرف سے آ جاتا تھا اور دشمن کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جہاد کا حکم دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ اس لیے آج کے کفار کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کفار سرکشی کی انتہائیں کر جاتے ہیں اور ان پر آسمان سے عذاب کا کوڑا نہیں برستا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ان کی خوشحالی کو لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علاج کے لیے اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار سے قتال کرو اور اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے انہیں عذاب دے گا، تمہارے ہاتھوں کے ذریعے اللہ انہیں عذاب دے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جن قوموں کو جہاد کا حکم نہیں تھا ان قوموں کو مہلت دی اللہ نے۔ جب انہوں نے مہلت کو ضائع کر دیا تو اللہ نے بجلی آسمان سے گرائی، زمین اٹھائی پلٹا دی، آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی، اور آج کے کفار ان سے بھی بعض دفعہ زیادہ سرکش ہیں، لیکن آسمان سے ان پر پتھر نہیں برستے ہیں۔ ان کو عذاب دینے کے لیے اللہ نے اہل اسلام کو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے۔ مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کا علم اگر بلند کریں تو اللہ رب العزت ان کو وہ نتائج دے گا جو نتائج عذاب کی صورت میں پہلے اللہ کے دشمنوں کے ہلاک ہونے سے بھی زیادہ بڑے نتائج۔ قرابت داروں میں تبلیغ۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنو ہاشم کو جمع، ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کو جمع کیا۔ کل 45 آدمی تھے۔ جب ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، نعوذ باللہ، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، نعوذ باللہ۔ میں بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خان وعدہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خان وعدے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ اس بد کردار کے اس طرح کے جملوں کے بعد ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ اس کو روز قیامت عذاب سے بچاؤ کے حوالے سے کس طرح کے نظریات اس کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں۔ اس شخص نے حاضرین میں جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کرنا چاہتے تھے، کھانے کی دعوت کی تھی، وہاں آپ کو ایک لفظ بولنے بھی نہیں دیا۔ یہ گڑبڑ کر کے اور فساد مچا کے اس نے ساری مجلس کو ڈسمس کر دیا تھا۔ یہ شروع سے شریر آدمی تھا اور شرارت ہی پر یہ جیا اور شرارت ہی کی حالت میں یہ مرا۔ شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی بزدل تھا۔ بدر کے لیے جب لوگ روانہ ہوئے تو یہ ساتھ نہیں گیا تھا، اپنی طرف سے ایک بندہ اس نے بھیجا تھا کرائے پر کہ میری طرف سے تم لڑو۔ یہ بچنا چاہتا تھا لیکن اللہ رب العزت نے اسے بچایا نہیں۔ بدر میں مشرکین کی شکست کی اسے اطلاع ملی اور اسے ایک عدسہ نامی پھوڑا نکلا اس کی گردن میں، جو کینسر نما خطرناک خبیث پھوڑا سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ بدر کی شکست کی اطلاع سن کے صدمے کی حالت میں مر گیا۔ جس مریض کو یہ پھوڑا نکلتا تھا لوگ اس مریض کو منحوس سمجھتے تھے، نہ اس کو کفناتے نہ اس کو دفناتے نہ اس کی کوئی عزت ہوتی، تو اس کی میت کئی دن تک ایسے ہی پڑی رہی۔ بعد میں بانس اور لکڑیوں کے ذریعے اسے دھکیل کر ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا اور دور سے لوگوں نے اپنے منہ چھپا کر پتھر مار مار کے اس کی میت کو دفن کر دیا۔ یہ ہے وہ شخص
جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے اپنی ہلاکت کا سامان کر بیٹھا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا۔ یہ داعی کی عظیمت ہے۔ سورۃ مزمل، سورۃ مدثر کے حوالے سے ہم پیچھے بات کر آئے ہیں۔ انبیاء کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کے آپ کو عظیمت ہی دراصل دینا مقصود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مجلس کو جب اس نے خراب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند نہیں کیا کہ اب ٹھیک ہے، اب ہم دوبارہ تبلیغ نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجلس بلائی اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ بخدا تم لوگ اس طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اس طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، یعنی تمہارے سونے اور جاگنے میں موت کے بعد کی زندگی کی نشانی ہے۔ پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس پر ابو طالب نے کہا، نہ پوچھو ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خاندان جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو۔ بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ ابو لہب نے کہا، خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ بس اس پر انشاءاللہ ہم اکتفا کرتے ہیں، اس نتیجے پر کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کی طرف دعوت دینے میں قدم رکھیں۔ آپ کو ہر طرح کے ناپسندیدہ حالات میں معاونت کی راہیں اللہ کھول دے گا، اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اور انہی میں برکت ڈال کے اللہ آپ کے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ سبحانک اللہم